shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com آپ حضرات کے سامنے آج کے اس سٹیج پر ملک پاکستان کی عظیم علمی، سیاسی، مذہبی، سماجی شخصیات تشریف فرما ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے کچھ وقت کے لیے اپنے کراچی سے آنے والے ایک مہمان کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ میرے دوستو، تحریک تحفظ ختم نبوت کا آغاز جناب خلیفہ الاول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانہ میں 750 حافظ قرآن اور 1200 اصحاب پیغمبر نے نبی کی ختم نبوت کے لیے میدان میں اپنی گردنیں کٹائی تھی۔ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء آج بھی نبی علیہ السلام کی ختم نبوت اور ناموس کے لیے ہر میدان میں برسرے پیکار ہیں۔ ختم نبوت کے محاذ پر ہمارے ماضی قریب نے سینکڑوں گردنیں کٹ چکی ہیں، درجنوں لہو بہہ چکے ہیں۔ میری مراد کراچی کی سرزمین پہ شہید اسلام حضرت مولانا مفتی جمیل خان رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی رحمت اللہ علیہ، اور ان سے کچھ پیچھے شہید اسلام شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے اپنے استاد حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے بعد ختم نبوت کے ان قائدین، ان ورکروں اور ان سپاہیوں کی قیادت سنبھالی تھی اور اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، مگر تحفظ ختم نبوت کے محاذ کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے اسی شہید ختم نبوت کے بیٹے حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی ابن حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ لاہور کی سرزمین پہ ناموس نبی کے تحفظ کے عزم کی قسم کھانے والوں، اس شہید باپ کے بیٹے کو اپنے نعرے اور اپنے عزم سے یہ پیغام دو کہ ہم شہید ختم نبوت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی کے خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے، اپنی جانیں قربان کر دیں گے، مگر ختم نبوت کا تحفظ کر جائیں گے۔ نعرہ تکبیر! کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ کراچی سے آنے والے شہید ختم نبوت کے بیٹے کو آپ کے جذبے اور عزم کا پتہ رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر! تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت، مرزائیوں پہ لعنت۔ شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی، شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ لدھیانوی ابن حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمت اللہ علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی تشریف رکھیں، نعرے اسٹیج سے لگ رہے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ الحمدللہ آپ کے جذبات کی ترجمانی ہو چکی۔ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آپ حضرات نے تو دل توڑ دیا، بڑی آس اور امید لگا کر آئے تھے، بڑی عقیدت سے آئے تھے کہ یہ لاہور کی سرزمین کتنی پیاری سرزمین ہے کہ جس نے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ تک اور سیدنا سید نفیس الحسینی نور اللہ مرقدہ تک کتنے عظیم عظیم لوگوں کے قدموں کو اس سرزمین نے بوسہ دیا ہے۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ غیور ہوں گے، بڑے جذبات والے ہوں گے۔ آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بڑے جوش، جذبے اور ولولے کے ساتھ آئے ہوں گے۔
یہ تو ان کے جانشین ہیں جنہوں نے 53 کی تحریک میں 10,000 لوگوں کی قربانی دے کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ اس گئے گزرے دور میں کیا تھا۔ میں تو سمجھ رہا تھا آپ بہت جذباتی انداز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے نعرے بھی لگائیں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے اپنے جذبات کا بھی اظہار کریں گے، لیکن آپ لوگ تو منتشر ہو گئے۔ نہیں نعرہ تکبیر! ابھی رک جائیے، میرے خیالات کو منتشر کیا ہے تو اب میرے جذبات کو بھی بکھرنے دیجیے۔ یہ بادشاہی مسجد، یہ 350 سال بوڑھی مسجد جس پر کچھ سن رسیدگی نے اثر کیا اور یہ بوڑھی ہو گئی، کچھ اس پر مصائب و آلام اور حادثات زمانہ نے یلغار کی۔ کبھی یہ سکھوں کا استبل بنی، کبھی انگریزوں کا یہ اسلحہ خانہ بنی، کبھی اس نے اپنے عظیم سپوتوں کو مولانا عبداللہ غازی شہید سے لے کر مولانا یوسف لدھیانوی شہید تک کتنے عظیم عظیم فرزندوں کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تھا۔ اس کے اوپر کتنے حوادث گزرے جس نے اس کو اور بوڑھا کر دیا ہوگا۔ میں تو چاہتا تھا کہ ایک نعرہ لگے، ایسا نعرہ جو میرے استقبال کے لیے نہ ہو بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے، اس مسجد کو سنانے کے لیے، ان بوڑھی در و دیوار کو سنانے کے لیے ایک فلک شگاف نعرہ ہوتا، ایسا نعرہ جو دار ارقم میں لگا تو 15 صدیاں بیت گئیں، آج تک ہر کوچہ میں، ہر قریہ میں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں، ہر ملک میں دن میں 5 مرتبہ وہ نعرہ بلند ہوتا ہے۔ آج لگا وہ نعرہ، ایسا نعرہ لگاؤ جو خیبر کی فصیلوں کو اس کے اندر لرزہ برپا کر دے، قیصر و کسریٰ کی دیواروں میں جس نے دراریں پیدا کی تھیں، ایسا نعرہ لگاؤ۔ آج کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل روز قیامت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تو زیارت کرے، حوض کوثر پر جب تیری حاضری ہو تو گواہی دینا، ماں گواہی دینا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کے لیے آج تیرے دامن میں جمع ہوئے ہیں۔ اب لگاؤ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! آدھا تخت ختم نبوت مرزائیت! نعرہ تکبیر! www.shahideislam.com میرے دوستو، نعرہ تکبیر! تاج و تخت ختم نبوت! نعرہ تکبیر! میرے دوستو، آج ہمارا اجتماع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے ہے۔ یہاں پر میں 2 باتیں کروں گا، ایک اپنا سبق پڑھا ہوا آپ کے سامنے دہراؤں گا اور ایک سبق آپ کو پڑھاؤں گا۔ سبق پڑھانا، اس کے 2 مطلب لیے جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں۔ ایک سبق پڑھانا تو یہ مسجد و مدرسے کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء سبق پڑھایا کرتے ہیں، تو پھر لاہور کی مال روڈ پر 10,000 مسلمان اپنا سینہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے چاک کر دیتے ہیں، اور سبق کبھی پڑھاتا ہے شیطان، طاغوت، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ تو جو سبق پڑھانا ہے وہ چٹائیوں والا سبق پڑھانا ہے، اور جو سبق سنانا ہے وہ جو ہم نے اپنے اسلاف سے سنا اور سیکھا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، معجزات کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے، عہدہ اور منصب کے اعتبار سے ہم نے فضیلت دی۔ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام سب کے سب خطاؤں غلطیوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں۔
لیکن کوئی اجتہادی غلطی کبھی سرزد ہو جاتی ہے، اجتہادی غلطی. اور حسنات الابرار سیئات المقربین، سیدنا آدم علیہ السلام سے غلطی سرزد ہوئی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، لیکن قرآن کریم میں اس کا ذکر ہوتا ہے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ. آدم علیہ السلام کی غلطی کا ذکر کیا. ثُمَّ اجْتَبَاهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا ذکر کیا اور پھر توبہ کی قبولیت کا ذکر کیا. سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا. جب سیدنا یونس علیہ السلام غصے سے نکل پڑے، غلطی کا تذکرہ ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کا تذکرہ کیا. فنادى في الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. توبہ کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی توبہ کو قبول کیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو مصیبت سے نجات دے دی. موسیٰ علیہ السلام سے ایک خطا سرزد ہوئی، چھوٹی سی غلطی سرزد ہوئی. فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس لغزش کا تذکرہ فرمایا، لیکن پھر انی ظلمت نفسی، اپنے گناہ کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنا، اللہ نے اس کا ذکر کیا. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربا معاف کر دے. فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، لغزش ہوئی. غلطی کا لفظ تو بہت بڑا ہے، لغزش ہوئی ذرا سی، اللہ نے اس کا ذکر کیا. ذکر کرنے کے بعد ان کی توبہ کا ذکر کیا. توبہ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کی قبولیت کا ذکر فرما دیا. یونس علیہ السلام کی لغزش کا ذکر کیا، توبہ کا ذکر کیا، توبہ کی قبولیت کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی لغزش کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا، توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا. سیدنا وظن داود انما فتناہ فاستغفر ربہ، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کا استغفار بیان فرما رہے ہیں. وخر راکعا واناب فغفرنا لہ ذلک، ہم نے معاف کر دیا. یہاں پر بھی معافی کا ذکر آ رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کو دیکھیے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. غلطی ہوئی، خطا ہوئی، لغزش ہوئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں عفا اللہ عنکا، عفا اللہ عنکا، عفا اللہ عنکا، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا. لما اذنت لہم، معافی کا ذکر پہلے فرما رہے ہیں، معافی کا ذکر پہلے فرما رہے ہیں اور اس واقعے کا تذکرہ بعد میں ہو رہا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ طریقہ اپنایا، یہ سنت اپنائی، تو یہ دلالت کرتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اشرف الانبیاء ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بیان فرمایا. سیدنا ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی کی ہے. فقولا له قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے. قولا له قولا لینا، نرمی سے بات کرو. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہیں وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ڈٹ کر بات کرو، سختی سے بات کرو، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو، سینہ تان کر بات کرو، کیونکہ تم ہمارے حبیب ہو، ہمارے لاڈلے. موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کشادہ کر دے. اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، پیارے کیا تیرا سینہ نہیں کھول دیا ہم نے. ابراہیم علیہ السلام کرے لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو قیامت تک کے لیے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اپنایا، بتا دیا کہ افضل الانبیاء محمد عربی www.shahideislam.com. سیدنا سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں
ربی حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعدی، ربا مجھے ایسی بادشاہت دینا کہ میرے بعد کسی کو ایسی بادشاہت نہ ملی۔ چنانچہ فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، کہ ان کے حکم سے ہوائیں بھی چلا کرتی تھیں، جنات پر بھی ان کی حکومت، جانوروں پر بھی ان کی حکومت، اور انسانوں پر بھی ان کی حکومت، ہر چیز ان کے حکم سے چل رہی ہے۔ لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن سرداری کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اللہ کی تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اپنی امتوں کے ساتھ میری سرداری میں میرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ امام الانبیاء ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اشرف الانبیاء بنایا، افضل الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، اور عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے وہاں پر ایک ختم نبوت کانفرنس منعقد کی، اور فرمایا کہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، ایک رسول آئے گا تمہارے بعد، وہ تمہاری ہر چیز کی تصدیق کرتا ہوگا کہ تم اس پر ایمان لاتے ہو، اس کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہو۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم بیعت کرتے ہیں اس کی ختم نبوت پر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بھی بنایا، نبی الانبیاء بھی بنایا۔ جب اشرف الانبیاء بھی آ گئے، افضل الانبیاء بھی آ گئے، نبی الانبیاء بھی آ گئے، امام الانبیاء بھی آ گئے، تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں، نہ کسی ذلی کی ضرورت، کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں، نہ کسی ذلی کی، نہ کسی بروزی کی، نہ کسی انگریزی کی۔ کسی نبی کی ضرورت ہے؟ کیا اشرف الانبیاء کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ آواز کیوں نہیں نکلتی؟ ذرا زور سے بولو، افضل الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کہ امام الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کہ نبی الانبیاء کے بعد کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کون ہے؟ کافر۔ یہی بات میں نے آپ کو سنانی تھی۔ ایک بات آپ کو سکھانی ہے کہ دیکھیے، کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاریخی کتابیں شاہد ہیں کہ جب 53 کی تحریک چلی، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری نور اللہ مرقدہ کے مزار پر، کہ انہوں نے طلبہ کو جمع کیا، اپنے مدرسے کے بچوں کو جمع کیا، اولا ثانیہ کے طالب علموں کو جمع کیا، 3-3 4-4 لوگوں کی جماعتیں بنائیں، اور کہا کہ بیٹا تم لوگوں نے ہر مسجد میں جانا ہے، اور جیسے ہی امام سلام پھیرے دعا سے پہلے کھڑے ہو جانا، اور لوگوں سے کہنا کہ لوگوں ہم تم سے پیسے کی بھیک مانگنے نہیں آئے، صرف 5 منٹ ہماری بات سن لو، اور 5 منٹ کی تقریر ان کو سکھلائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا، اور دامن پھیلا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بھیک مانگنا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ سکھلانا۔ اس وقت ان بچوں نے، ان طلبہ نے، ان اولا ثانیہ کے پڑھنے والوں نے ایک مسجد میں جا کر مسلمانوں میں ختم نبوت کا عقیدہ زندہ کیا تھا، تب جا کر یہ تحریک چلی تھی، اور 15 افراد کی شہادت کے بعد اس لاہور کی مال روڈ پر 1 عصر کی اذان مکمل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے یہ محنت تھی، سیدنا بن نوری نور اللہ مرقدہ کی پھیلی ہوئی جھولی تھی۔ میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت پر اپنے عقیدے کو پختہ کیجئے، اور اپنے گرد و پیش آپ کے ساتھ جتنے لوگ وابستہ ہیں ان سب کو ختم نبوت کا عقیدہ سکھلائیے۔ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ کسی بن نوری کے جانشین کو تمہارے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اپنا دامن پھیلانا پڑے۔ مجھے بتاؤ، وعدہ کرتے ہو کہ ختم نبوت کے عقیدے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دو گے، اپنی قربانیاں قربان کر دو گے؟ تیار ہو؟ وعدہ کرتے ہو؟ اگر اپنے وعدے میں سچے ہو تو یاد رکھنا، قیامت کے دن حوض کوثر پر ساقی کوثر سے لے کر پیو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, नारे तकबीर। हज़रात, मेरी बात जरा गौर से समाअत फरमाएं। जो हजरात बादशाही मस्जिद के अंदर तशरीफ ला चुके हैं, ये उनका बहुत बड़ा मुजाहिदा है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो यहाँ पहुंचे हैं। मैं उन सब हजरात से दरख्वास्त करता हूँ जो बादशाही मस्जिद के सेहन में दाखिल हो चुके हैं, बराए मेहरबानी वो बाहर न जाएं, ताकि बाहर वाले साथी जो है वो अंदर आ सके। बाहर बहुत अजीमुशान इज्तिमा है, इससे बड़ा इज्तिमा बाहर है। आप चाहते हैं कि सब हजरात यकजा होकर नारा तकबीर लगाएं, और अगर चाहते हैं तो कोई साथी बाहर न जाए मेन दरवाजे से। नारा तकबीर, जरा हाथों को लहरा के नारा तकबीर। ताजा तख्त खत्म नबूवत, ताजा तख्त खत्म नबूवत, ताजा तख्त खत्म नबूवत। मिर्ज़ाइयत, मिर्ज़ाइयत, कादियानियत, कादियानियत, इस्लाम, इस्लाम, नारे तकबीर। मेरी आवाज जो सुन रहे हैं वो रास्ते में जाते हुए भी खड़े हो जाएं, वापस आ जाए, आने वालों को आने दें मस्जिद के अंदर, और फिर देखें ये ठाठे मारता हुआ इंसानों का समंदर कादियानियत को बहा कर न ले गया। तो इंशाअल्लाह अज़ीज सब हजरात से दरख्वास्त है कि वो बैठे। आप हजरात के सामने गुफ्तगू फरमा रहे थे हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी के बेटे हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया लुधियानवी। shahideislam.com, इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं शहीद इस्लाम मौलाना मोहम्मद यूसुफ लुधियानवी रहमहुल्लाह की आवाज में दर्स कुरान, दर्स हदीस और इस्लाही मवाइज़। खालिक़ कुल्ली शै, हर चीज के पैदा करने वाला, हर चीज उसकी मखलूक और वो सबका खालिक। जबकि शहीद इस्लाम की तसानीफ ऑनलाइन पढ़ भी सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट पर आप सुन सकते हैं मुमताज उलमाए कराम के इस्लाही बयानात। इसीलिए अल्लाह पाक जल्ले शानहू ने कुरान करीम में ऐलान कर दिया, फरमाया कुल अतीउल्लाह वर रसूल।